It is often said that Islam was implemented fully in the 23 years of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam's prophethood. یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اسلام اپنی مکمل حالت میں 23 سال کے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے دور میں نافذ کیا. But those 23 years were preceded by 40 years of foundational preparation. لیکن ان 23 سالوں سے بھی پہلے جو 40 سال تھے وہ تیاری کے تھے. Years in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam was known for his trustworthiness, wisdom and social insight. وہ سال کے جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کی حیثیت سے جانا گیا، حکیم کی حیثیت سے جانا گیا، یعنی حکمت والی ہستی، اور ایک ایسے عظیم انسان کی حیثیت سے جانا گیا جن کو بہت زیادہ معاشرتی بصیرت تھی. His moral authority built long before revelation. وحی سے کافی عرصہ پہلے ہی ان کی جو اخلاقی برتری ہے وہ معاشرے میں قائم ہو چکی تھی. Enabled his message to be received. اور اسی وجہ سے ان کا جو پیغام ہے اس کو سنا گیا. It teaches us that no revolutionary movement succeeds without deep moral groundwork. یہ اس بات کا ہمیں سبق دیتی ہے کہ کوئی بھی جو انقلابی تحریک ہے وہ اخلاقی جو گراؤنڈ ورک ہے، یعنی اگر وہ اخلاقی اعتبار سے اس کا اوپر ہوم ورک نہ کیا جائے، لوگوں کے اندر اس کی جو اخلاقی ساکھ ہے وہ نہ بٹھائی جائے، اس وقت تک کوئی بھی انقلابی تحریک وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. Today, before theometocracy can succeed politically, آج نظام اہلیت کی کامیابی سے پہلے it must succeed socially and intellectually، یعنی اس کی جو سیاسی کامیابی ہے اس سے پہلے اس کی معاشرتی کامیابی اور عقلی طور پہ اس کی کامیابی یہ بڑی ضروری ہے. Religious individuals must no longer be perceived as backward, intolerant or anti-modern. جو مذہبی لوگ ہیں ان کے بارے میں جو یہ امیج بنا ہوا ہے کہ وہ بیکورڈ ہوتے ہیں، بے صبرے ہوتے ہیں اور وہ ترقی کے دشمن ہوتے ہیں، یہ امیج ختم ہونا چاہیے. پہلے اس امیج کو ہم نے تبدیل کرنا ہے. They must emerge as scientists, administrators, educators, thinkers and reformers. ان کو ابھرنا پڑے گا. سائنٹسٹ تو میں نہیں کہوں گا لیکن سوشل سائنٹسٹ کہوں گا، ٹھیک ہے، معاشرتی علوم کے ماہرین کی حیثیت سے، اچھے منتظمین کی حیثیت سے، اچھے ایجوکیٹرز کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، تھنکرز کی حیثیت سے، سوچ بچار کرنے والے مفکر لوگ اور اصلاح کرنے والے ریفارمرز. مورلی اپرائٹ، اخلاقی طور کے اوپر وہ برتر ہوں، اینڈ انٹلیکچولی شارپ، عقلی اعتبار سے وہ مطلب ہے کہ عمیق قسم کی سوچ رکھنے والے ہوں، گہری سوچ رکھنے والے ہوں. This is why theometocracy is not a 10-year political plan. اسی لیے نظام اہلیت 10 سالہ سیاسی منصوبہ نہیں ہے. It is a 100-year civilizational strategy. یہ تو 100 سالہ تہذیبی جو ہے وہ تحریک ہے. It seeks to rebuild trust between religion and modernity. اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ دین اور جدت پسندی کے درمیان میں ایک رابطہ قائم ہو. ٹرین ویژنری ریلیجس لیڈرز، ایسے لیڈرز جو ہیں وہ تیار ہوں، ایسے مذہبی رہنما تیار ہوں جو ویژن والے ہوں،
جن کی سوچ میں بہت وسعت ہو، جو دور اندیش ہوں. And demonstrate that Islamic governance can be both spiritually rooted and pragmatically advanced. اور یہ بات ہم نے سامنے لے کر آنی ہے، اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ جو اسلامی حکومت ہے یا اسلامی نظام ہے اس میں روحانیت بھی ہوتی ہے اور اس میں پریکٹیکلٹی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ زمینی حقائق کو بھی سمجھتی ہے، اس میں زمینی حقائق کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. Just as the prophet's character won hearts before his mission began, جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار نے لوگوں کے دل جیت لیے تھے، اور ان کا مشن ابھی سٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا، وحی کا سلسلہ شروع بھی نہیں ہوا تھا، اور لوگ ان سے محبت کرتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے، اور ان کو ایک دانا کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا، حکیم آدمی کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا. بالکل اسی طرح this revival must begin with education, perception and institutional excellence. نظام اہلیت کی جو تحریک ہے اس کا آغاز تعلیم سے ہوگا، اس کا آغاز لوگوں کی پرسیپشن کو چینج کرنے سے ہوگا، اس کا آغاز جو اداروں کی مضبوطی ہے اور ان کی جو اعلیٰ کارکردگی ہے وہاں سے ہوگا.